بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی کالی دیوی کا مندر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم ندی کے کنارے کنارے چلتے رہے۔ ندی کا بہاؤ اس قدر تیز تھا کہ اگر اس کی لہروں میں ہاتھی بھی کھڑے رہنے کی جرت کرتا تو وہ تنکے کی طرح بہہ جاتا۔ اچانک پچھلی راتوں کا چاند نمودار ہوا تو پورا جنگل روشنی میں نہا گیا۔ صبح ہونے میں بہت زیادہ دیر نہیں تھی۔ چاندنی اور صبح کی روشنی ملی جلی جنگل کے ماحول پر اثر انداز ہو رہی تھی اور جانور آہستہ آہستہ جاگتے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی کچھ ہیبت ناک چیخیں ہمارے سر پر سے گزر جاتی۔ یہ جانوروں کی آوازیں ہی تھیں۔ ہماری نگاہیں ندی پر بھی پڑ رہی تھیں اور اچانک ہی ہم نے ندی کے تیز پانی میں کچھ انسانی لاشوں کو بہتے ہوئے دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لاشیں تیزی سے آگے نکل گئیں۔ اس کے بعد ایک گیدڑ بہتا ہوا آیا، لیکن پانی کی لہروں نے اسے کناروں تک پہنچا دیا اور وہ نڈھال سا ہو کر بالکل ہمارے سامنے گر پڑا، لیکن ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جنگل کا بھیانک حصہ اب اپنا روپ بدل چکا تھا۔ پھر ایک زرد رنگ کا اژدہا لہروں میں لپٹا ہوا نظر آیا اور پلک جھپکتے میں تیز پانی کی لہروں میں جکڑا ہوا آگے نکل گیا۔ کچھ دور چلے تو دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا اور ہری لال یوں بول پڑا، کوئی گاؤں آ گیا ہے مہاراج۔ ہاں، چلو آگے چلتے ہیں، ہمیں تو گاؤں کی تلاش ہے، میں نے کہا۔ تھوڑی دور اور چلے تو ہمیں گاؤں کے کچے پکے مکانات نظر آنے لگے۔ کچھ لوگ ندی کے کنارے کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا، ہم شکاری ہیں بھائی، اور آدم خور کے تعاقب میں پہاڑوں اور جنگلوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ جی مہاراج، ہم کشتی لاتے ہیں، تم وہیں کھڑے ہو جاؤ۔ بہاؤ بہت تیز ہے اور ندی بہت گہری ہے، آپ آسانی سے ندی پار نہیں کر سکو گے۔ دیہاتیوں کا لہجہ بڑا محبت بھرا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوسرے کنارے پر کچھ دیہاتی ایک کشتی کاندھوں پر لادے آ رہے ہیں۔ کشتی زیادہ بڑی نہیں تھی۔ دو دیہاتیوں نے اسے پانی میں ڈالا اور اس کے بعد اسے اس کنارے کی طرف بہانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کنارے پر پہنچ گئے اور ہم نے کشتی کے ذریعے ندی پار کر لی۔ گاؤں والے آہستہ آہستہ کناروں پر جمع ہوتے جا رہے تھے۔ ہم نیچے اترے تو انہوں نے بڑی خوشی سے ہمارا استقبال کیا اور پھر ہمیں لے کر چل پڑے۔ وہ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آدم خور ان کے 2 آدمی ہضم کر چکا ہے۔ رات کے وقت ایک بندہ قریب کے گاؤں سے آ رہا تھا کہ آدم خور نے اسے پکڑ لیا۔ ہمارے آدمی اس کی تلاش میں گئے ہیں، وہ لاش تلاش کر کے ہی آئیں گے۔ آپ اگر چاہیں مہاراج تو آرام کریں، ہم آپ کو جگہ بتائے دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ اندازہ ہوا تھا کہ شاید ہم شکاری ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم آدم خوروں سے انہیں نجات دلا دیں۔ چنانچہ وہ ہماری بڑی آؤ بھگت کر رہے تھے اور آخرکار وہ ہمیں ایک ایسے گھر میں لے گئے جو خالی تھا۔ یہاں انہوں نے جلدی جلدی چارپائیوں اور بستروں کا انتظام کیا اور ہم لیٹ گئے۔ ہری لال نے کہا، کیا کہتے ہیں ہنسراج مہاراج؟ میرا خیال ہے کہ رات بھر ہم نے جو جنگل گردی کی ہے اس کے بعد نیند بڑے مزے کی آئے گی۔ ٹھیک ہے، پھر سونے کی کوشش کی جائے۔ اور اس کے بعد ہم بستروں پر لیٹ گئے، لیکن ابھی زیادہ دیر نہیں لیٹے تھے کہ دیہاتی گرم گرم دودھ اور باجرے کی روٹیاں لے آئے جن پر کافی مقدار میں مکھن رکھا ہوا تھا۔ یہ تازہ مکھن تھا جو شاید ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دودھ سے نکالا گیا ہوگا۔ گرم گرم دودھ اور مکھن کے ساتھ باجرے کی روٹی نے وہ مزہ دیا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اور پھر نیند ایسے آئی کہ گھوڑے بیچ کر سونے کا محاورہ بھی پیچھے رہ جائے۔ شام تک سوتے رہے تھے۔ شام کو جب جاگے تو بہت سی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ ان لوگوں کی مہمان نوازی کا ہم دونوں ہی کو اعتراف تھا۔ ہری لال کی آواز سنائی دی، جاگ گئے ہنسراج مہاراج جی؟ ہاں ہری لال، تھکن تو نہیں ہے؟ یار ساری تھکن اتر گئی ہے مہاراج۔ ان لوگوں کی باتیں میں سن رہا ہوں، یہ ہمیں کوئی بہت بڑا شکاری سمجھتے ہیں اور اس بات پر خوش ہیں کہ اب ہم ان کی مدد کریں گے۔ ہری لال، کیا کہتے ہو تم؟ بھگوان کی سوگند، میرا بس چلے تو میں 1 منٹ میں ان آدم خوروں کو ہلاک کر دوں۔ یہ لوگ بڑے دکھی ہیں اور بہت دنوں سے ان آدم خوروں کا شکار بن رہے ہیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور جھونپڑے کی چھت کی جانب دیکھنے لگا۔ ماضی انسان کبھی نہیں بھولتا، اور ماضی انسان کو کیا کیا کچھ یاد دلاتا رہتا ہے۔ کیا زندگی تھی اور کیا بن گئی۔ ماں باپ تھے، گھر بار تھا،
کس طرح تھا اور کیا ہو گیا، اور اس کے بعد مجھ پر کیا بیتی، کیسے کیسے زندگی کے راستے بنتے چلے گئے، نہ جانے کیسے کیسے دلدل میں پھنسا اور اس کے بعد یہاں تک پہنچ گیا۔ کالی دیوی بھی ذہن میں آئی، لیکن میں نے اسے فوراً ذہن سے جھٹک دیا۔ اگر ان کمبختوں سے نجات مل جائے تو پھر تو بات ہی کیا ہے۔ کمبختوں سے مراد میری روپ گجنالی اور کالی دیوی تھی۔ جب ہم جاگے اور ان لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم جاگ گئے ہیں تو 5-6 افراد ہمارے پاس پہنچ گئے۔ ہماری جھونپڑی کے باہر مونڈھے رکھ کر گویا میٹنگ کے لیے جگہ بنا دی گئی تھی۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، میرا نام ستیا لال ہے مہاراج، میں گاؤں کا مکھیا ہوں۔ ہاں ستیا لال، ہمارے لائق خدمت بتاؤ۔ مہاراج، آپ کے پاس بندوقیں ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ شکاری ہیں۔ مہاراج، ان جانوروں نے تو ہمارا جیون نشٹ کر ڈالا ہے، کسی کو اپنے جیون کا بھروسہ ہی نہیں رہ گیا۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک پہاڑی کے ٹیلے کے نیچے ہمارے ایک آدمی کی آدھی کھائی ہوئی لاش پڑی ہے۔ ہم نے ایک کام کیا ہے مہاراج کہ وہاں ایک مچان تیار کروا دی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شیر اپنی ماری ہوئی لاش کے پاس ضرور آتا ہے۔ ٹھیک، میرا خیال ہے ہم مچان پر جائیں گے۔ شام کے کھانے کے بعد مہاراج، ستیا لال نے کہا، اور ہم لوگ منہ ہاتھ وغیرہ دھو کر فارغ ہو کر بیٹھ گئے تو ہمارے سامنے کھانا لگوا دیا گیا۔ سرسوں کا ساگ، مکئی کی روٹی، اوپر سے مکھن۔ لیکن اس وقت ہمیں ذرا محتاط رہنا تھا، کیونکہ اس کے بعد ہمارا کام ہی دوسرا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم مچان کی طرف چل پڑے۔ گاؤں کے ایک شخص کو رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ ستیا لال نے کہا، مہاراج آپ چنتا نہ کریں، ہم لوگ بھی زیادہ دور نہیں ہوں گے آپ سے۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا، اور ہم درخت پر چڑھ کر مچان پر جا بیٹھے۔ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ ایک پیشہ ور شکاری کی حیثیت سے میں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا تھا، اور ہری لال بھی تقریباً میرے ہی جیسا تھا۔ اس نے جے رام کو چھوڑ دیا تھا اور میرے ساتھ لگا ہوا تھا۔ بہرحال یہ سب جاری رہا اور ہم مچان پر بیٹھے رہے۔ ابھی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ ذرا سی آہٹ میرے جسم میں سنسنی پیدا کر دیتی تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ پھر اچانک ہی ہمیں دھڑم 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 کی آوازیں سنائی دیں اور ہم بری طرح چونک پڑے۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ سانبھڑ ہیں مہاراج۔ سانبھڑ کا ایک غول بے حد پریشان اور گھبرائے ہوئے انداز میں ہمارے قریب سے گزرا اور آگے بڑھ گیا۔ جس شخص کو شیر نے کھایا تھا اس کی بچی کچی لاش ہمارے سامنے گھڑے میں پڑی ہوئی تھی کہ اچانک دور سے شیر کی گرج سنائی دی، اور کچھ دیر کے بعد ہم نے شیر کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ دبے قدموں سے اسی طرف آ رہا تھا۔ شیر کو دیکھ کر ہم سناٹے میں آ گئے۔ شیر آہستہ آہستہ قریب آتا جا رہا تھا، اور میں نے اور ہری لال نے بندوقیں سیدھی کر لی تھیں۔ ہم دونوں پوری طرح تیار تھے۔ شیر آہستہ آہستہ آیا اور گھڑے میں اترا۔ پھر اس نے آدھی کھائی ہوئی لاش منہ میں دبائی اور اسے اٹھا کر گڑھے سے باہر نکل آیا۔ اسی وقت ہری لال کی سرگوشی سنائی دی، دیکھیں مہاراج دیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے اور ہری لال نے ایک ساتھ فائر کر دیے۔ ایک ساتھ 2 دھماکے ہوئے اور دونوں گولیاں شیر کا پیٹ پھاڑتی ہوئی نکل گئیں۔ شیر نے لاش کا آدھا حصہ چھوڑا اور جست مار کر مچان کے نزدیک آیا۔ وہ درخت سے ٹکرایا اور نیچے گرا۔ اچانک ہی یوں لگا جیسے نیچے گرتے ہی اس کا وجود غائب ہو گیا ہو۔ گاؤں کا وہ آدمی جو ہمارے پاس تھا اور جو سیتا لال کا نمائندہ تھا، کپ کپاتی آواز میں بولا، مائی باپ، یہ بھیانک جانور ایسا ہی کرتا ہے، آپ کا نشانہ چوک گیا ہے۔ نہیں، نشانہ نہیں چوکا، دونوں گولیاں اس کے بدن کے پرخچے اڑاتی ہوئی نکل گئی ہیں۔ تم یقین سے کہہ رہے ہو ہری لال؟ جی مہاراج۔ ہری لال کا لہجہ بڑا سنگین سا تھا۔ تو پھر کیا کہتے ہو؟ آئیے مہاراج۔ ہری لال اتنے اعتماد بھرے انداز میں بولا کہ مجھے شرم آ گئی۔ وہ ایک معمولی سا انسان ہوتے ہوئے کس قدر پر اعتماد تھا۔ ہم دونوں نیچے اتر گئے اور نیچے اتر کر جو پہلی چیز ہمیں نظر آئی وہ خون تھا۔ یقیناً یہ خون شیر کے بدن سے نکلا تھا اور اس کے دھبے آگے بڑھتے چلے گئے تھے۔ خون کے بڑے بڑے دھبوں نے ہماری رہنمائی کی اور ہم گھنے جنگل کی طرف بڑھنے لگے۔ ہمارا ساتھی جو اسی گاؤں کا باشندہ تھا گھبرا رہا تھا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، مہاراج وہ پلٹ سکتا ہے، اور پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شیر ایک نہیں 2 ہیں۔ کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ نہیں مہاراج، क्षमा چاہتا ہوں، مجھے क्षमा کر دیں، میرے تو پاؤں بھی ٹھیک سے نہیں اٹھ رہے، میں واپس گاؤں جا رہا ہوں۔ تیری مرضی ہے، جیسے تو پسند کرے، میں نے کہا، اور وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے قدم کانپ رہے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ اس کا اس طرح اکیلے جانا مناسب نہیں ہے۔
اور میرا یہ خیال درست ہی ثابت ہوا۔ بہرحال ہم لوگ خون کے دھبوں کا تعاقب کرتے رہے اور یہ دھبے آگے جا کر جنگل میں داخل ہو گئے تھے۔ ہر طرف قد آدم جھاڑیوں کا راج تھا۔ ہوا درختوں سے سنسنا سنسنا کر آگے بڑھ رہی تھی۔ بڑی عجیب و غریب آوازیں فضا میں بکھری ہوئی تھیں، یہاں تک کہ ہم کافی دیر تک شیر کو تلاش کرتے رہے۔ ہری لال کمال کا انسان تھا، وہ بالکل نہیں ڈر رہا تھا، جبکہ مجھے اس سے اس بہادری کی امید نہیں تھی۔ ہم صبح تک زخمی آدم خور کا تعاقب کرتے رہے اور اسے تلاش کرتے رہے، لیکن پھر روشنی ہو گئی اور پھر ہری لال نے کہا، نکل گیا حرامی، واپس چلیے مہاراج۔ آخر کار ہم واپس پلٹ پڑے۔ کافی فاصلہ طے کر کے گاؤں سے کافی فاصلے پر ہم نے بہت سے لوگوں کو جمع دیکھا اور ہری لال بولا، تو وہی ہوا جو ہم نے سوچا تھا۔ کیا میں نے سوچا تھا؟ آئیے مہاراج۔ ہم آگے بڑھے اور ان لوگوں کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں پر اسی آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی، شیر نے اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہم افسوس کرنے لگے۔ ستیہ لال بھی موجود تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس شخص کو بہت منع کیا تھا کہ تنہا وہ گاؤں واپس نہ جائے، مگر نہیں مانا۔ کچھ لوگ رو رہے تھے۔ آخر کار انہوں نے لاش اٹھائی اور گاؤں کی طرف چل پڑے۔ رات بھر جاگے تھے۔ گاؤں والے ابھی تک ہماری طرف سے بد دل نہیں ہوئے تھے، بلکہ سیتا لال نے کہا، مہاراج ہم پتہ نہیں کتنے دنوں سے کوششیں کر رہے ہیں اور ابھی تک کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے اس پاپی شیر کا، پر مہاراج آپ بھی ہمت نہ ہاریں، ہمیں آپ کا بڑا سہارا حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ ہمت نہیں ہاریں گے۔ صبح کا ناشتہ کیا گیا۔ کوئی 1 یا 1.5 گھنٹے ہم نے آرام کیا۔ ہمارے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ شیر کافی زخمی ہو گیا ہے اور کہیں نہ کہیں ہمارا اس سے ٹکراؤ ضروری ہے۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ہری لال تیار ہو گیا اور ہم اپنے مشن پر روانہ ہو گئے۔ آدم خور شیر کے پنجوں کے نشاندہی کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ آگے پتھریلی زمین آ گئی تو پنجوں کے نشانات ختم ہو گئے۔ تھوڑی دور اور چلے تو خوفناک جنگل آ گیا، جو پہلے جنگل سے بھی زیادہ تاریک اور ڈراؤنا تھا۔ زخمی شیر انتہائی خطرناک اور انتہائی قوت برداشت کا مالک معلوم ہوتا تھا۔ وہ ہمارے لیے ایک سنگین مسئلہ بن چکا تھا۔ اندھیرے جنگل میں آگے بڑھے تو بڑا وحشیانہ منظر نظر آیا۔ پورا جنگل چھوٹی بڑی جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا اور جگہ جگہ جنگلی مرغ آپس میں لڑ رہے تھے۔ اچانک 10-12 بھیڑیوں نے غار سے نکل کر ہم پر حملہ کیا تو ہم نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ دھماکوں کی ہولناک آوازوں کے ساتھ 2 بھیڑیے تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے، باقی غاروں میں جا چھپے اور پورے جنگل پر ہیبت ناک سناٹا چھا گیا۔ اس سے کم از کم ایک بات کا اندازہ ہوتا تھا جس کی نشاندہی ہری لال نے کی۔ مہاراج اگر آدم خور شیر اس جنگل میں موجود ہے تو دوسرے جانور اس طرح آزادی سے گھوم پھر نہیں سکتے۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے، وہ یہ کہ زخمی شیر اس جنگل میں کم از کم نہیں ہے۔ آپ کو شاید یہ بات معلوم نہیں کہ جنگل کے بادشاہ کی موجودگی میں چڑیا تک خوفزدہ رہتی ہے۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلا دی تھی۔ شیر شدید زخمی تھا، خدا جانے کدھر نکل گیا۔ اس کا تعاقب ہمارے لیے بڑا مہنگا ثابت ہو رہا تھا، لیکن بہرحال میں جس کیفیت کا شکار تھا اس کے بارے میں ہری لال کو بھی معلوم نہیں تھا۔ میرے دل میں تو بس ایک ہی خیال تھا کہ کاش میں ان دونوں چڑیلوں کی گرفت سے باہر نکل جاؤں جنہوں نے میری زندگی تلخ کر رکھی ہے۔ جنگل میں شیر کا تعاقب ہمارے لیے بڑا مہنگا ثابت ہو رہا تھا۔ ایسا بھیانک جنگل میں نے زندگی میں کبھی تصور تک میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے راستے میں ہری لال سے سوال کر ڈالا، ہری لال یہ بیلا کیون ہی کا جنگل ہے نا؟ جی مہاراج، ان علاقوں میں اس سے بڑا خوفناک جنگل اور کوئی نہیں ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ جنگل در جنگل ایک جنگل ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں ہم پہاڑی پر چڑھ کر دوسری طرف اتر گئے۔ اس جنگل میں کالے رنگ کے سانپ ہی سانپ تھے، زمین پر سانپ، درختوں پر بھی سانپ۔ ویسے سانپوں کی یہ صفت بھی ہری لال نے ہی مجھے بتائی کہ جب تک انہیں چھیڑا نہ جائے یا پھر پاؤں تلے نہ آ جائیں وہ وار نہیں کرتے۔ البتہ اس نے کہا، ایک بات آپ سے کہیں ہنسراج مہاراج، ہمارے من میں پہلے بھی یہی بات تھی کہ ہم ان علاقوں میں آدم خوروں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ علاقے غلط ہیں۔ پہلے بھی درندے جس طرح دندناتے پھر رہے تھے ان سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ شہر اس جنگل میں نہیں ہے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں سانپ ہی سانپ ہیں۔ سانپوں میں شیر کا کیا کام؟ میری مانے تو مہاراج اس جنگل سے دن چھپنے سے پہلے ہی نکل جانا چاہیے۔ ہم دونوں تیز رفتاری سے چل پڑے۔ بڑے بڑے بھیانک مناظر نگاہوں کے سامنے آئے۔ تھوڑا فاصلہ طے کیا تو ہم نے اژدہے جیسے موٹے سیاہ ناگوں کو دیکھا
جنہوں نے ایک چیتے کو ہلاک کر کے کھانا شروع کیا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے اپنے ایک ایک فٹ چوڑے پھن پھیلائے اور ہماری طرف خوفناک نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ان کی لمبی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ میں نے بندوق سیدھی کر لی تو ہری لال نے مجھے روکتے ہوئے کہا، معافی چاہتا ہوں مہاراج، ان پر فائر نہ کریں، کیونکہ اگر شیر کہیں آس پاس ہوا تو فائر کی آواز پا کر ہماری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ ہری لال جس قدر تجربے کار ثابت ہو رہا تھا، اب مجھے اس کا اعتراف کرنا پڑ رہا تھا۔ چنانچہ ہم خاموشی سے سانپوں اور اژدہوں کی بادشاہت کی حدود سے باہر نکل آئے۔ سامنے ایک تالاب تھا، وہاں نیچے اور غور سے دیکھا تو تالاب کے پانی میں بھی سیاہ رنگ کے سانپ پھر رہے تھے۔ خدا کی پناہ، بڑا خوفناک اور ہیبت ناک جنگل تھا۔ دور دور تک کوئی جاندار نظر ہی نہیں آ رہا تھا سوائے ان سانپوں کے۔ لگ رہا تھا کہ یہ سانپوں کا جنگل ہے۔ اب ہم جس طرف نکل رہے تھے وہاں سے اب صحیح معنوں میں واپسی کا تعین بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے ہری لال سے کہا، ہری لال، اگر ہم گاؤں واپس جانا چاہیں تو کیا آسانی سے اسی گاؤں واپس جا سکتے ہیں؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا مہاراج، کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ اوہو، وہ دیکھیے، وہ کیا ہے؟ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ایک پہاڑی کے دامن میں ہمیں ایک کالا سا بڑا سا دھبا نظر آ رہا تھا۔ کچھ آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ ایک تاریک سرنگ محسوس ہوئی۔ اس سرنگ میں بھی بڑے بڑے سانپ رینگ رہے تھے۔ دور ہی سے اندازہ ہو رہا تھا، نہیں مہاراج، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اور وہاں سے رخ کو تبدیل کر لیا۔ آگے بڑھے، ادھر ادھر پہاڑیاں نظر آئیں۔ ہم ایک پہاڑی پر چڑھے، وہاں بھی بہت سارے خونخوار سانپ اوپر نیچے چڑھے خرمستیاں کر رہے تھے۔ ان زہریلی بلاؤں سے بچتے بچاتے ہم بائیں طرف سنگلاخ چٹانوں سے نیچے اتر گئے۔ نیچے اترے تو آگے ندی آ گئی۔ ہم ندی کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور ایک مقام پر ندی کو چھوڑ کر ناک کی سیدھ میں چل پڑے۔ کوئی 2 میل فاصلہ طے کیا تھا کہ ہمیں کچھ انسان نظر آئے۔ غالباً کوئی اور چھوٹا سا گاؤں تھا، لیکن یہ وہ گاؤں نہیں تھا جہاں ہم واپس جانا چاہتے تھے۔ تھوڑا آگے چل کر پرانے مکانات نظر آنے لگے، جھونپڑے بنے ہوئے تھے۔ یہ کوئی خاص قبیلہ تھا جو ناگوں کا پجاری تھا۔ ہری لال ان علاقوں کی ساری زبانیں جانتا تھا، لیکن یہ زبانیں میں نے بھی کافی حد تک سیکھ لی تھیں، یا پھر کچھ پر اسرار قوتوں نے خود بخود یہ زبانیں میرے ذہن میں داخل کر دی تھیں۔ ہری لال نے ان سے کہا، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، اور آپ کے اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ بھولی، مہاراج بھولی۔ کتنی آبادی ہے آپ کے اس گاؤں کی؟ پتہ نہیں مہاراج، بہت سے لوگ ہیں یہاں۔ آپ کدھر سے آ رہے ہو؟ سامنے کے جنگل سے۔ سامنے کے جنگل سے؟ ہاں۔ نہیں مہاراج، اس طرف سے نہ کوئی آ سکتا ہے اور نہ کوئی اس طرح جا سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ دیوی اور دیوتاؤں کا دیس ہے۔ دیوی دیوتا؟ ہاں، مگر یہاں تو سانپ ہی سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ وہی تو ہم کہہ رہے ہیں، وہ ناگ دیوتاؤں کا دیس ہے۔ کوئی بھی ان خوفناک دیوی دیوتاؤں کے نرغے سے جیتا نہیں آ سکتا۔ وہ امر ہیں اور ان کی گرفت سے بچ نکلنا ناممکن ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہم یقین نہیں کر سکتے مہاراج۔ اگر آپ لوگ زندہ ہو تو بڑی عجیب بات ہے۔ وہ لوگ بہت زیادہ عقیدت مند تھے دیوی دیوتاؤں کے۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں پانی کا عجیب سا شور تھا۔ اس شور کے بارے میں پتہ چلا کہ پہاڑ کے پیچھے ایک بہت ہی تیز رفتار ندی ہے، جس کی خوفناک لہریں پہاڑ سے ٹکراتی ہوئی گزرتی ہیں۔ یہ اسی کا شور ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، مہاراج، اگر ہاتھی بھی ان لہروں میں پھنس جائے تو تنکے کی طرح بہتا ہوا غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ریت کے پہاڑ نما ٹیلے پہاڑوں کے ساتھ ساتھ سینکڑوں میل میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ سورج مغرب میں پہاڑوں کے ٹیلوں کے پیچھے غروب ہونے لگا۔ شفق کی خونی سرخی پھر سے بھرے پہاڑوں پر لہو کی طرح پھیلی تو بے حد خوبصورت اور حسین مناظر سے طبیعت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد گھپ اندھیرا پھیل گیا تھا۔ گاؤں والوں نے ہمیں پیشکش کی، ہم رات ان کے ہاں بسر کر سکتے ہیں۔ یہاں شیروں وغیرہ کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ انہوں نے بھی حسب استطاعت ہمیں کھانے پینے کی چیزیں دی، جن میں پھل اور دودھ کی بہتات تھی۔ رات وہیں بسر کی۔ صبح ہم پھر چل پڑے اور قدرت کے مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دوسری طرف اتر گئے۔ آگے وہی ندی سینہ تانے بہہ رہی تھی اور واقعی اس کی تیز لہروں میں چوپایوں کی لاشیں بجلی کی رو کی طرح گزر رہی تھیں۔ اب ہم ناگوں کا علاقہ اور آدم خور شیروں کو بھول چکے تھے۔ ہم اپنی منزل سے بھٹک گئے تھے اور اب کہا نہیں جا سکتا تھا کہ وقت ہمیں کہاں سے کہاں لے جائے۔ میں نے ایک بار آنکھیں بند کی اور حالات کا تجزیہ کیا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا
کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں مشکل میں ہوں، کہ میں کہاں ایک کاہل انسان جو ماں باپ کے کندھے پر بیٹھ کر زندگی گزارنے کا عادی تھا، اور یہ اس وقت محض مہاراج جو ایک مشکل میں پھنس کر اپنا دین ایمان کھو بیٹھا تھا، جس کا اسے دکھ بھی تھا لیکن اب وہ مشکلات سے گزر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک خیال آیا، ہو سکتا ہے کہ جن مشکلات سے میں گزر رہا ہوں یہ میرا امتحان ہو، جو برائی میرے اندر پیدا ہو چکی ہے یا جو غلطی سے میرے وجود میں اتر چکی ہے وہ ان مشکلات سے گزرنے کے بعد میرا قصور معاف ہو جائے۔ اس خیال نے آنکھوں میں نمی پیدا کر دی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں M.A. راحت کا لکھا ہوا ایک اردو ناول کالی دیوی کا مندر۔ ہری لال بھی خاموشی سے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ تو مجھے باقاعدہ ایک ہندو ہی سمجھتا تھا۔ ہم لوگ ضرورت پڑنے پر شکار کر لیا کرتے تھے۔ ہری لال کو اس بات پر بھی تعجب تھا کہ میں بھی ہندو تھا اور میں دوسری شخصیت تھا اور میں بھی گوشت خور تھا۔ ان تمام خیالات میں ڈوبے ہوئے ہم محتاط اندازے سے ندی کے کنارے کنارے چل رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ہیبت ناک ندی کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ندی بڑی ہیبت ناک اور پراسرار آواز کے ساتھ بہہ رہی تھی۔ پانی کا شور اس طرح تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے۔ اس شور نے ہمارے ذہنوں کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ ہماری زبانیں ایک طرح سے بند ہو چکی تھیں، بس بدن متحرک تھا۔ آگے بڑھے تو 3 اونٹوں پر سوار کچھ لوگ جاتے ہوئے نظر آئے۔ وہ لوگ اپنی منزل پر جا رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے گردنیں ہلائیں۔ میں نے ندی پار کرنے کا راستہ پوچھا تو ایک شخص نے مجھے بتایا کہ آگے چل کر ندی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، وہیں پر کشتیوں کا پل ہے، اس سے ندی پار کی جاتی ہے۔ ہری لال بولا، یہ بڑی بات ہے مہاراج کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی آبادیاں مل رہی ہیں۔ اپنی اصل منزل سے تو ہم بہت دور نکل آئے ہیں۔ آخرکار ہمیں کشتیوں کا پل نظر آیا اور ہم نے یہ خوفناک جگہ بھی عبور کر لی۔ دوسری طرف پہنچے تو سامنے بنجاروں کے جھونپڑے نظر آئے، لیکن ساتھ ہی رونے پیٹنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ ہم اس طرف پہنچے تو لوگوں کا ایک مجمع نظر آیا جو ایک دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ بمشکل ہم نے ایک شخص کو بات چیت کرنے پر رضامند کر لیا۔ اس نے روتے روتے بتایا کہ بستی کے 2 نوجوان لڑکے رات کو باڑے کے باہر سو رہے تھے کہ زخمی آدم خور نے ان دونوں پر حملہ کیا اور دونوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ ان کی آدھی کھائی ہوئی لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ ایک ڈرے سہمے ہوئے بنجارے جو قریب جھونپڑے میں چھپا یہ دہشت ناک منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے آنکھوں دیکھی باتیں بتائیں۔ مہاراج، وہ آدم خور بڑا خونخوار ہو رہا تھا اور وہ بہت زیادہ زخمی تھا۔ اس کے پیٹ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ ہری لال کے حلق سے خوشی کی ایک آواز نکل گئی جسے اس نے چھپا لیا۔ وہ شخص حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے کہا، ہم اسی آدم خور کی تلاش میں ادھر آئے ہیں بھائی، اگر تم لوگ ہم سے تعاون کرو تو ہم اسے ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ بنجاروں کے مکھیا نے کہا، ہم تم سے کیا تعاون کریں مہاراج؟ جن لوگوں پر حملہ کر کے اس نے ہلاک کر دیا ہے اور ان کی لاشیں کھا لی ہیں، ان میں سے ایک اس کو اسی جگہ چھوڑ دو جہاں انہیں ہلاک کیا گیا ہے، کیونکہ شیر آدھی کھائی گئی لاش کے پاس ضرور آتا ہے۔ وہ لوگ تیار ہو گئے تھے۔ خاص طور پر مکھیا نے ہر طرح کے تعاون کا وعدہ کیا تھا، اور ایک بار پھر ہم پر امید ہو گئے۔ چنانچہ ہم نے لاش اس ڈیرے پر ڈلوائی جہاں شیر نے ان پر حملہ کر کے ان میں سے دونوں کو ہلاک کر دیا تھا، لیکن ہمیں ایک لاش کی ضرورت تھی۔ ہم نے لاش کے سامنے ایک درخت پر جگہ بنائی اور وہاں بیٹھ گئے۔ بنجارے اپنے اپنے جھونپڑوں میں جا چھپے تھے اور دم سادے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ عام بات تو نہیں تھی کہ وہ آسانی سے شیر کا انتظار کرتے اور سو جاتے۔ سورج غروب ہوا اور پھر پہلی تاریخوں کا چاند نمودار ہو گیا۔ دور دور کا علاقہ دودیا روشنی میں نہا گیا تھا۔ ہم دم سادھے انتظار کرتے رہے۔ ہماری بندوقیں تیار تھیں۔ اچانک ہی گیدڑوں کی آوازیں اور موروں کی کوہو کوہو نے آسمان سر پر اٹھا لیا، اور پھر سارے ماحول کو سانپ سونگھ گیا۔ ایک دھاڑ گونجی اور ایک آدم خور آتا دکھائی دیا۔ ہمارے اعصاب تن گئے تھے۔ شیر آتا دکھائی دیا اور ہم اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اب ایسی شناسائی بھی نہیں تھی اس سے کہ ہم اس کو پہچان لیتے۔ ہم یہ پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا یہ وہی زخمی شیر ہے جو ہماری گولیوں کا شکار ہوا تھا۔ بہرحال یہ تو ایک مشکل کام تھا کہ ہم اسے پہچان لیتے۔ شیر آہستہ آہستہ زخمی بنجارے کی آدھی لاش کی طرف بڑھا اور دم ہلا کر چاروں طرف دیکھا۔ پھر اس نے لاش کو سونگھا۔ اس کا پیٹ صاف نظر آ رہا تھا
اور ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی زخمی شیر ہے یا کوئی اور، حالانکہ گولیوں کے دوہرے زخم تھے۔ اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ وہ کمبخت درندہ نہیں بلکہ کوئی اور مافوق الفطرت مخلوق ہے۔ 2 گولیاں کھانے کے بعد وہ اسی سج دھج کے ساتھ زندہ تھا۔ باہر طور ہم دم سادھے بیٹھے تھے اور اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہے تھے۔ اچانک ہی کسی چھٹی حس کے تحت شیر نے لاشعوری طور پر درخت کی سمت دیکھا۔ ہماری رائفلوں سے 2 شعلے نکلے، وہ زمین پر گرا اور پلک جھپکتے میں اس نے ایک لمبی زکند لگائی اور ہمارے درخت کے پاس سے گزرتا ہوا ایک بار پھر ہماری نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ اگر یہ الفاظ میرے منہ سے نکل جاتے تو یقینی طور پر ہری لال چونک اٹھتا، لیکن اب ہمیں ضائع کرنے کے لیے ایک موقع بھی نہیں تھا۔ اب اس وقت خطرہ مول لیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا، چنانچہ ہم درخت سے نیچے اترے۔ اس بار ہم پوری ذمہ داری اور ہمت کے ساتھ شیر کا تعاقب کر رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ قریب ہی کسی کی جان لیوا چیخوں سے پہاڑ گونج اٹھے، ساتھ ہی شیر کی غراہٹ سے پورا علاقہ لرز گیا۔ ہم تیزی سے آوازوں کی سمت بڑھے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ بستی کی طرف سے ایک شخص بھاگتا ہوا اسی سمت نظر آیا۔ وہ قریب پہنچا اور دوسرے ہی لمحے دھڑام سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ہری لال حیران ہو گیا تھا۔ اس نے جھک کر بے ہوش شخص کو دیکھا، پھر اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور تھوڑے فاصلے پر پہنچ کر اسے زمین پر لٹا کر ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگا۔ میں بندوق لیے چاروں طرف کا جائزہ لے رہا تھا کہ شیر کہیں آس پاس ہو اور ہم پر حملہ آور ہو تو میں اس پر گولی چلاؤں۔ بڑی ذمہ داری کا کام تھا۔ ادھر ہری لال اس شخص کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ ہوش میں آیا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور زبان گونگ ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے بتایا کہ اس کا سامنا ابھی ابھی آدم خور سے ہوا تھا اور بڑی مشکل سے اس سے جان بچانے میں کامیاب ہوا ہے۔ وہ شخص انتہائی خوف زدہ تھا۔ مہاراج، وہ زخمی ہے، وہ خونخوار درندہ ہو رہا ہے، وہ ضرور واپس آئے گا۔ تم جاؤ، بھاگ جاؤ، کہاں جانا ہے تمہیں؟ بھاگوں گا نہیں مہاراج، آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ جب تک وہ پاپی مر نہیں جائے گا میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ اس شخص پر ایک دیوانگی سی طاری ہو رہی تھی۔ ہری لال نے میری طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر بولا، اب سنبھالیں مہاراج۔ ہاں، کوشش کرتا ہوں۔ اتنے چالاک اور مکار آدم خور کی تلاش رات کے اندھیرے میں کرنا اس کی خوراک بننے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ ہم نے شیر کا پیچھا کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ایسی جگہ تلاش کرنے لگے جہاں ہم محفوظ رہ سکیں۔ ایک نالے کے نزدیک ایک اونچی چٹان نظر آئی۔ ہم نے وہاں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اور ہری لال تھوڑی دیر کے بعد ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے، جبکہ ہمارا نیا ساتھی خوف کے مارے ہمارے ساتھ ہی بیٹھا رہا۔ ابھی ہمیں سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ہی چیخوں نے ہڑبڑا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ ہری لال نے اس شخص کو دیکھا۔ اس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی، پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب کیا ہوا؟ کیا مصیبت نازل ہو گئی تم پر؟ مائی باپ، ابھی ابھی آدم خور یہاں سے ہو کر گیا ہے۔ وہ نالے کے دوسرے کنارے پر کھڑا ہمیں گھورتا رہا تھا اور اس کے بعد نہ جانے کس وقت نکل گیا۔ وہ کنارے پر کھڑا تمہیں گھور رہا تھا اور تمہاری آواز بھی بند تھی۔ بس مہاراج، ہماری آواز نکل نہیں سکی۔ میں نے مسکرا کر ہری لال کو دیکھا اور کہا، اسے کہتے ہیں نادان دوست۔ اس نے تو ہمیں مروا ہی دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم خور اگر آگے بڑھتا تو ہمیں آسانی سے سوتے میں شکار کر لیتا۔ اب کیا کریں مائی باپ؟ جیسا کہ یہ کہہ رہا ہے ہمیں اس کا پیچھا کرنا چاہیے، میں نے بے خوفی سے کہا۔ اب میں خوف سے بے خوف ہو گیا تھا۔ بہرحال ہری لال تو میرے ساتھ ہر کام کے لیے تیار رہتا تھا۔ ہم ہر طرح کا خطرہ مول لے کر شیر کے تعاقب میں چل پڑے۔ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ شیر کی گرج سے فضا لرز گئی۔ اچانک آدم خور گھنے جنگل سے نکلا اور اس نے ہمیں دیکھ لیا۔ ہم دونوں ایک دم سے چوکنے ہو گئے تھے۔ دور سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ شیر کی نگاہوں میں انتقام کی آگ سلگ رہی ہے اور وہ ہم پر جھپٹنے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایک ساتھ فائر داغ دیے۔ ایک لمحے بھر کے لیے اس نے اپنا جسم تولا اور زمین پر گر پڑا۔ گولیاں اس کے بدن میں لگی تھی، مگر واقعی اس سے زیادہ جاندار اور دلیر جانور ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ شیر ہے یا کوئی چھلاوا۔ ہم نے نشانہ لیا لیکن فائر کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ شیر ایک بار پھر ایک لمبی چھلانگ لگا کر گھنے جنگل میں غائب ہو گیا۔ عجیب موذی اور ظالم سے پالا پڑا تھا۔ ہم ان پہاڑوں اور گھنے جنگلوں سے گزر رہے تھے۔ روزانہ لمبے لمبے سفر طے کرنے پڑ رہے تھے۔
بہرحال شکار کو چھوڑنا اب میرے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر ہم تاریک جنگل میں داخل ہو گئے۔ یہ بات ہم اچھی طرح جانتے تھے کہ زخمی درندہ بہت چوکنا اور ظالم ہوتا ہے۔ آسمان پر گھٹا چھائی ہوئی تھی اور تاریک جنگل اس وقت بالکل تاریک پڑا ہوا تھا۔ درخت بھوتوں کی طرح ناچ رہے تھے۔ اچانک ہمیں پھر شیر کی غراہٹ سنائی دی۔ میں فوراً فائر کے لیے تیار ہو گیا، لیکن غراہٹ کچھ عجیب سی تھی۔ تھوڑی دیر تک ہم انتظار کرتے رہے۔ ہلکی ہلکی پھر پھر کی آوازیں سنائی دیں اور یہ اندازہ ہوا کہ شاید درندہ دم توڑ رہا ہے، اور چند لمحات کے بعد وہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔